زیب شاہ ہے. میں ایک امیگریشن لائر ہوں فرام GSN امیگریشن. یہ ویڈیو پارٹ 3 ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن کے سیکوینس کی, اور اس ویڈیو میں ہم وہ تمام کویشچنس کو آنسر کریں گے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے ہم سے پوچھے ہیں, اور ایسے کویشچنس جو عام طور پر تقریباً ہر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی ہو سکے. تھینک یو ویری مچ مسٹر زیب شاہ. ہمارے پاس کافی کویشچنز ہیں. پہلا کویشچن یہ ہے بینک اسٹیٹمنٹس کے بارے میں. میں 26 ایئرس اولڈ کی ہوں اور میرے مینٹیننس فنڈز میرے پیرنٹس کے بینک میں ہیں. کیا میں اپنی پیرنٹس کی بینک اسٹیٹمنٹ سبمٹ کر سکتی ہوں پارٹ آف دا ویزا اپلیکیشن؟ آئی تھنک بیسٹ یہ ہے, اور ہوم آفس ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھنے آ رہا ہے وہ پیسے مینٹیننس فنڈز ان کے اپنے اکاؤنٹ میں ہوں. تو میں آپ کو اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ آپ مینٹیننس فنڈز اپنے اکاؤنٹ میں شو کیجیے. تھینک یو. ایک اور کویشچن یہ ہے کہ میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے کورس UK میں, لیکن کیا میں اپنا کورس چینج کر سکتی ہوں؟ جی, آپ UK ایک کورس پڑھنے آئیں, اور اگر آپ اس کورس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی کسی بھی وجہ سے, آپ اپنا کورس چینج کر سکتی ہیں ود ان دا UK. لیکن جب آپ کورس چینج کریں گی تو آپ کو نیا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہوگا فرام ود ان دا UK. اگر آپ آلریڈی UK میں 12 منتھس یا مور سے زیادہ رہائش پذیر ہیں تو آپ کو مینٹیننس فنڈز دوبارہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ UK میں رہائش پذیر ہیں 12 ماہ سے کم عرصے کے لیے تو آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی میٹ کرنی ہوگی. اوکے, تھینک یو. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں ورک ویزا سے اسٹوڈنٹ ویزا کو سوئچ کر سکتی ہوں فرام ود ان دا UK؟ یس یو کین. اگر آپ UK میں ورک ویزا پر ہیں, ورک پرمٹ پر ہیں, تو آپ بآسانی ایڈمیشن لینے کے بعد اسٹوڈنٹ ویزا میں سوئچ کر سکتے ہیں. اگر آپ UK میں ورک ویزا سے اسٹوڈنٹ ویزا میں سوئچ کریں گے تو آپ کی جو ہوم آفس کی ویزا اپلیکیشن فیس ہے وہ ہے £475, پلس آپ کو امیگریشن ہیلتھ سرچ چارج بھی پے کرنا ہوگا جو کہ ہے £470 پر ایئر. تھینک یو سو مچ. ایک اور کویشچن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بیچلرز ڈگری پڑھ رہے ہیں, وہ اپنی فیملی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی اگر آپ ماسٹرز لیول کا کورس نہیں کر رہے, بیچلرز لیول کا کورس کر رہے ہیں, تو آپ اپنی فیملی کو اسپانسر نہیں کر سکتے. جیسے ہی آپ کی بیچلرز ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ ماسٹر ڈگری کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں, مزید پڑھائی کرنا چاہتے ہیں, جب آپ ماسٹرز کورس پڑھ رہے ہوں تو آپ بآسانی اپنے اسپاؤز اور بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ایک اور کلائنٹ نے ہم سے پوچھا ہے کہ میں نے ایڈمیشن لے لیا ہوا ہے UK یونیورسٹی میں, کیا آپ مجھے انٹرویو کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. انٹرویو ویزا اپلیکیشن کا بہت اہم حصہ ہے, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس تمام ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے باوجود انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹ ویزا کو ریفیوز کر دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو اس میں ہماری ہیلپ چاہیے, پلیز آپ ہمارے آفس پہ کانٹیکٹ کیجیے. وی ول ڈو ایوری تھنگ وی کین. آپ کو پریکٹس کروائیں گے, موک انٹرویوز کریں گے تاکہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن کے انٹرویو میں کامیاب ہو سکیں. ایک اور کویشچن یہ ہے کہ میں نے پریویسلی اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا ہے اور وہ ریفیوز ہوا ہے, کیا میں آپ کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہوں دوبارہ؟ آپ یقیناً دوبارہ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا پہلے اسٹوڈنٹ ویزا کن بنیادوں پر ریفیوز ہوا. اگر ڈسیپشن یا فیک ڈاکیومنٹیشن کا ایشو تھا تو وہ ایشو سب سے پہلے ریزالو کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ کو دوسری اپلیکیشن سبمٹ کرنی چاہیے. اگر انٹرویو کی بنیاد پر یا لیک آف ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہوا تھا, آپ سرٹنلی دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی امیگریشن لائر کی رہنمائی حاصل کریں اور ان کو اپنا ریفیوزل لیٹر پرووائڈ کریں بیفور یو سبمٹ دا سیکنڈ اپلیکیشن. Thank you for answering that question. No problem. Another question we have is, کیا میں بزنس کر سکتا ہوں جب میں UK میں اسٹڈی کر رہا ہوں؟
ویری گڈ کویشچن. انفارچونیٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں اور اس غلطی کا اثر آپ کے فیوچر پر ہو سکتا ہے. جب آپ یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آتے ہیں تو یاد رکھیے یہاں پر آنے کی مین وجہ آپ کے لیے پڑھائی ہے. تو آپ فل ٹائم اسٹڈیز کرتے ہیں, آل دو آپ کو پارٹ ٹائم کام الاؤ ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں, لیکن آپ کو بزنس ایکٹیویٹی الاؤ نہیں ہے. تو پلیز کمپنیز رجسٹر مت کریں, اپنی کمپنیز کو اسٹارٹ مت کریں. ڈونٹ ورک ایز اے بزنس مین بیکاز آپ کا یہاں آنے کا مقصد پڑھائی ہے, اسٹوڈنٹ ویزا ہے, وہی آپ کی کنڈیشنز کو میٹ کرتا ہے. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس بزنس ویزا کیٹیگری آپ کے لیے اوپن ہے. اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ریکوائرمنٹس کو سمجھیے. اگر وہ زیادہ سوٹیبل ہے آپ کی انٹینشنس کے مطابق جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں یو کے میں, تو آپ سوئچ کر لیجئے اسٹوڈنٹ ویزا سے بزنس ویزا میں. تھینک یو. میری شادی یہاں پہ ہو گئی ہے جب میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں, کیا میں اسپاؤس ویزا میں سوئچ کر سکتی ہوں؟ بالکل, بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یو کے میں آتے ہیں پڑھائی کے لیے, پڑھائی بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کی اگر شادی ہو جاتی ہے کسی سیٹل پرسن کے ساتھ یا برٹش سٹیزن کے ساتھ تو وہ اسپاؤس ویزا پہ سوئچ آسانی سے کر سکتے ہیں. آف کورس اسپاؤس ویزا کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے اوپر ہم جلدی ایک ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے, بٹ یس اٹس پاسبل. اوکے, دیٹس گریٹ. اندر کویسچن یہ ہے کہ میرا پارٹنر اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہے, میں ان کی ڈیپینڈنٹ ہوں اور ہمارا فرسٹ چائلڈ یو کے میں پیدا ہوا ہے, کیا میرا چائلڈ برٹش ہے؟ نہیں, یہ امیگریشن رول کافی عرصہ پہلے چینج ہو گئے تھے. اب جو بھی آپ کے بیبیز پیدا ہوتے ہیں یو کے میں اف یو آر آن اسٹوڈنٹ ویزا, وہ برٹش نہیں ہوتے, ان کے پاس وہی نیشنلٹی کنسیڈر ہوتی ہے جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے, اور ان کے لیے بھی آپ کو ویزا اپلائی کرنا چاہیے, ڈپینڈنٹ ویزا وچ از دا رائٹ کیٹیگری فار دیم. اب ایک اور کویسچن یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی کوئی برٹش فیملی ممبر, فار ایگزامپل برٹش بردر, وہ ان کو اسپانسر کریں فار سیٹلمنٹ, کیا یہ پاسبل ہے؟ انفارچونیٹلی ناٹ. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی فیملی یہاں پر رہتی ہے, برٹش ہیں یا سیٹل پرسن ہیں. انفارچونیٹلی کسی کیپیسٹی میں بھی وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ایز اے فیملی ممبر اسپانسر نہیں کر سکتے انلیس اٹس اے میرج. اگر آپ کی کسی سے شادی ہو جاتی ہے تو آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے بھائی بہن ماں باپ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, اوور 18 ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا پر ہیں, آپ کو کسی کیپیسٹی میں اسپانسر نہیں کر سکتے. Another question we have which is very popular is اگر میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں یو کے میں, کیا میں مین لینڈ یورپ میں اسٹوڈنٹ ویزا کے ساتھ ٹریول کر سکتی ہوں؟ زبردست کویشچن. میں جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یو کے میں آتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے ان کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا, جب آپ یو کے میں ہوں, پڑھائی کر رہے ہوں, چھٹیاں ہوں یونیورسٹی سے, تو ضرور تھوڑا سا ٹائم لیجئے, گھومیے پھریے. آف کورس یو کے کو بھی ایکسپلور کیجئے, اور یہ اپرچونیٹی جو آپ کے پاس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یورپ کا ٹور بھی ضرور کیجئے. یو کین گو ٹو یورپ. آپ کو ویزا اپلائی کرنا ہوگا, شینجن ویزا. یہ ویزا بآسانی یو کے میں اپلائی ہو سکتا ہے. آپ شو کیجئے, بتائیے ایمبیسی کو کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر ہیں, کب تک آپ کا ویزا ویلڈ ہے, کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, کہاں جانا چاہ رہے ہیں. آپ بآسانی یورپ گھومنے جا سکتے ہیں. ٹور کیجئے اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر واپس آئیے. تھینک یو مسٹر شاہ. اب یہ ہمارا لاسٹ کویسچن ہے اس سیگمنٹ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایڈمیشن لینے میں کتنی دیر لگتی ہے میرے لیے اگر میں یونیورسٹی میں یو کے میں پڑھنا چاہوں؟ شیور, ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی اپلیکیشن کیسے پریپیئر ہوئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم آپ کے لیے آپ ہمیں انسٹرکٹ کریں ٹو گیٹ یور ایڈمیشن ڈن, ہم آپ کا ایڈمیشن جب کچھ دنوں میں کروا دیتے ہیں فرام یونیورسٹی, وی گیٹ یو آفر لیٹرز. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جن کی ہم رہنمائی کر رہے ہوں ان کو ایک کی بجائے کم سے کم 3-4 یونیورسٹی سے آفر لیٹر لے کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس چوائس ہوتی ہے, وہ جج کر سکتا ہے, ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی ان کے لیے بہتر ہے, لوکیشن وائز, فیس وائز, پاپولیرٹی وائز.
سو وی کین ڈیفینیٹلی ڈو دس فار یو، اور لیس دین اے ویک میں آپ کا آفر لیٹر آ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. امید ہے کہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویشچنز ہوں، پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ، نیچے کامنٹس میں اپنے کویشچنز کو مینشن کیجئے. جتنی جلدی ہو سکے گا ہم آپ کو آپ کے آنسرز کا رپلائی کریں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریپرزینٹ کریں آپ کی یونیورسٹی ایڈمیشن کے ساتھ، انٹرویو پریپریشن کے ساتھ، اور آف کورس ویزا اپلیکیشن کے ساتھ، تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ہماری انفارمیشن، کانٹیکٹ ڈیٹیلز، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، ہر چیز موجود ہے. آپ صرف ای میل کر دیجئے اور ہم آپ سے رابطہ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام ویڈیو سیریز یوزفل لگی ہوگی، آپ کے کسی کام آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو.